خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 13 مشق تشدید، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم تشدید کی مزید پریکٹس کریں گے، مزید ایکسرسائز کریں گے اس کے اندر۔ پہلی 2 لائنیں پڑھ لی ہیں ہم نے الحمدللہ، اور اس کی فیڈ بیک کے طور پہ میں ایک بات کہوں گی آپ لوگوں سے کہ 1-2 لوگوں سے جو یہ کامن مسٹیک ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ آخری والے حرف کے اوپر جو لاسٹ حرکت ہے اس کو تھوڑا لمبا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ بریزہ اس طرح نہیں پڑھنا ہے، حصلہ صدقہ اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو بہت کیئرفلی پڑھنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے۔ ہمیں عموماً تھوڑی سی عادت ہے تھوڑی سی سر بنا کے پڑھنے کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی حرکات ہم غلط کر دیتے ہیں۔ جہاں پر ہم نے شارٹ پڑھنا ہے وہاں ہم لمبا کر دیں گے، اور جہاں مد اصلی کرنی ہے وہاں ہم شارٹ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ بریزہ، حصلہ، صدق، عدد، قدر، کذب، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لائن کافی لوگوں نے ماشاءاللہ ٹھیک پڑھی ہے، لیکن پہلی لائن کے اندر جو آخری حرف ہے اس کی حرکات، اس کی زبر جو ہے آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کی وہ لمبی ہو گئی ہے، اس کو ایوائڈ کیجیے گا، یہ لحن جلی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں اگلی 2 لائنیں۔ میں پڑھوں گی، آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے میرے بعد، اور کوشش کرنا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی مسٹیک نہ ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ قاف پیش واو قو، واو زبر وا، قوہ، تا 2 زیر تین، قوت۔ یہاں پہ قاف کے اوپر پیش ہے، قاف کو پر بھی کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس کو کوشش کیجیے گا آپ تھوڑی زیادہ پریکٹس کریں، اور قوت نہیں پڑھنا، قوہ، قو، قاف پیش قو، قاف پیش واو قو، واو زبر وا، قوہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کاف زبر را، کر، را زبر را، کر، تا 2 پیش تون، کروتون، سین پیش عین سو، عین زیر عی، سوعی، را زبر تا، رت، سعیرت۔ عین کے مخرج کو بہت کلیئرلی آپ نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور پہلے عین کو ساکن کر کے سین کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ سعیرت۔ قاف زبر دال، قد، دال زبر دا، قد، میم زبر تا، مت، قدمت۔ کاف زبر ذال، کر، ذال نرمی سے ادا کریں، ز اور سی ٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، شدت سے نہیں پڑھنا ہے، کر۔ اور نرمی کس طرح سے آئے گی؟ زبان کی ٹپ کو تھوڑا سا آپ اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگاتے ہوئے باہر کی طرف نکالیں گے تو نرمی آ جائے گی، یہ شروع کے لیے، ٹھیک ہے۔ نارملی کناروں کے ساتھ اندر کی طرف ہی زبان رہتی ہے لیکن نرمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذال زبر ذ، کذ، با زبر تا، بت، کذبت۔ ز آگے ہے ز، پہلے کذبت میں کیا تھا؟ ذال، ابھی کیا ہے؟ ز۔ را کی شکل کا جو ہوتا ہے وہ ز ہوتا ہے، اس میں شدت بھی آئے گی، سی ٹی کی آواز بھی آئے گی۔ ز پیش واو زو، واو زیر وی، زوی، جیم زبر تا، جت، زویجت،
سین پیش جیم سوج، جیم زیر جی، سوجی، رو زبر روت، سوجی روت۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ تشدید کا حرف جب ہم ساکن کر کے پچھلے حرف کی حرکت سے ملاتے ہیں تو اس میں آپ اس کو چاہے قلقلہ کریں یا نہ کریں، اگر وہ قطب جد والا حرف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تشدید والا حرف اس کے اندر پہ قلقلہ آتا نہیں ہے۔ جیسے اب میں اگر آپ کو پہلے میں نے آپ کو قدمت میں قد پڑھایا، قد اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس نے قد قلقلہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تشدید کے اندر کوئی قطب جد والا حرف پڑھتے ہیں اس میں قلقلہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جوڑ توڑ نکالتے وقت آپ قلقلہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ سجیرت، فا پیش جیم فوج، جیم زیر جی، فوجی، رو زبر تا رت، فجیرت، سین پیش یا سوئی، یا زیر ی، سوئی، رو زبر تا رت، سجیرت۔ زبان پڑھتے ہیں، قوت، قرۃ، ک یہاں پہ قوف کی ساؤنڈ آنی چاہیے، کرۃ، سعرت، قدمت، کذبت، زوجت، سجرت، فجرت، سجرت، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سارے حروف کے آخر میں تا ساکن آ رہی ہے، ٹھیک۔ بہت اچھے سے پریکٹس کر کے آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں اس لیسن میں کسی کی کوئی مسٹیک نہیں نکلے گی، کیونکہ بہت آسان لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو ہے تلاوت قرآن، ناظرہ قرآن۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ اور الحمدللہ ہم نے 17 آیات تجوید کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 18۔ بہت چھوٹی سی بہت پیاری سی آیت ہے، اس میں آپ کو 3 رولز جو ہے نا، 3 اصول و قواعد ایک ہی آیت کے اندر ملیں گے، اور آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اپنا لیسن سنائیں گی تو انشاءاللہ ان تینوں رولز کو آپ نے آیت سنانے کے بعد کلیئر کرنا ہے کہ کہاں پر کون سا رول فالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ میں اکثر میری بہنیں ابھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں، یہ ہاں نہیں ہے، ہاں۔ اب آپ نے کیونکہ تجوید پڑھ لی ہے، مخارج پڑھ لیے ہیں، تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر بھی خاص خیال کر کے ایک ایک حرف کے اوپر فوکس کرنا ہے اپنا، ٹھیک ہے آپ نے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کی ادائیگی پہ فوکس کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ صاد پیش میم صم، میم کے اوپر تشدید ہے، میم کی آواز کو لمبا کرنا ہے، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ جس میم اور نون کے اوپر تشدید آ جائے تو میم اور نون کی آواز کو لمبا کرتے ہیں، ناک کی ہڈی میں ٹھہراتے ہیں، اس عمل کو غنہ کرنا کہتے ہیں، اس رول کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غنہ اور اخفاء میں فرق ہے۔ اخفاء کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف نون ساکن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں یا تنوین کو، اور اس میں اس کی آواز کو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر آپ اگزامپل لے لیں، آیت نمبر 6 کے اندر پڑھا تھا ہم نے اَأَنذَرْتَهُمْ، اس میں نہیں کہنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، نہیں، نون آپ کی زبان کی ٹپ اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے قریب تک جائے گی، ٹھیک ہے۔ بالکل نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا نون ساکن ہمیں فیل ہو کہ ہم نے نون کو چھپایا ہے، لیکن ہے وہ نون، ٹھیک ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، اب میں دونوں طریقوں سے پڑھوں گی، آپ نے ڈفرینس کلیئر کرنا ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ اور اَأَنذَرْتَهُمْ، ڈفرینس کلیئر ہو رہا ہے نا، اور ٹھیک ہے۔
انذرتہم لکھا ہوا تو انذرتہم ہے نا، لیکن ہم یہاں پہ نون ساکن کو چھپا رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں، تو انذرتہم. اور یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے میم کے اوپر تشدید ہے، تو میم کی آواز اور نون مشدد اور میم مشدد کو جب ہم ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرائیں گے تو اس کو ہم غنہ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صاد پیش میم صم، میم دو پیش میم. اب آپ دیکھیں چھوٹا سا میم ہے تو میم دو پیش کے ساتھ ہم اس میم کو بھی گنیں گے. میم دو پیش میم مم. اب یہ من نہیں رہے گا، میم دو پیش من ہوتا ہے نا، اب میم کے ساتھ مل کے مم بن جائے گا. صم. اچھا اب یہ چھوٹا میم کیوں آیا؟ یہاں پہ ایک رول فالو ہو رہا ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. جب بھی میم کے بعد با آئے گا تو چھوٹا سا میم آ جائے گا بیچ میں، اور میم کی آواز جو با کی آواز ہے وہ میم میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ صم. اب صم میم کی آواز کو بھی لمبا کرنا ہے، اور یہ جہاں پر بھی یہ چھوٹا میم ہوتا ہے اس کی آواز کو بھی لمبا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اقلاب میں چھوٹے سے میم کی آواز کو بھی لمبا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صم. با پیش کاف بک. صم بک. میم دو پیش من. اب یہاں پہ من کیوں پڑھا میں نے؟ یہ بھی تنوین ہے اس لیے کہ آگے عین ہے، حروف ہلکی ح خ عین غین ہ حمزہ. یہ 6 حروف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ رہے ہوں، ان میں سے کوئی بھی حروف، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اس رول کا کیا نام ہے؟ اظہار. تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. نون ساکن کی آواز آنی چاہیے، نون کی آواز. ٹھیک ہے. بک من. بک من. اب اس یہاں پر لمبا نہیں کریں گے، جہاں پر بھی اظہار ہوتا ہے بک من ایسے نہیں کرنا، نون کو ظاہر کریں گے تو وہ شارٹ ہی رہے گا. بک من. ٹھیک ہے. عین پیش میم عم. یا دو پیش یوں عم یوں. عین کی آواز کلیئر کریں. عم یوں. یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا مال غنہ، کیونکہ آگے فا آ گیا تنوین کے بعد. اب دیکھیں اقلاب، اظہار، اخفا، یہ تینوں ایک آیت کے اندر نظر آ رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ سبق سناتے وقت مجھے سنانا ہے. ٹھیک ہے. فا زبر فا، ہا پیش میم ہم، فہم. لام زبر الف لا، یا زبر را یر، جیم زیر جی، یرجی. عین پیش وعو، یرجعو. نون زبر نا، یرجعون. را پر ہوگا. روان پڑھتے ہیں. صم بکمن عمی فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ٹھیک ہے جی. آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اس چیز کی کہ میم کو بھی لمبا کرنا ہے، جو غنہ والا میم ہے تشدید والا اور چھوٹا میم، ان دونوں میم کو آپ نے لمبا کرنا ہے. اور عمیوں یہاں پہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم سب میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آپ سب نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.